الرحمن علم القرآن. وقت اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے حافظ عبد المقتدر محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع خوشگوار زندگی کے رہنما اصول کی وضاحت کریں. حافظ عبد المقتدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لائق صد احترام استاد محترم جناب صدر، برادران ملت، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس تربیتی پروگرام کا موضوع ہے زندگی کا شعور، اور اسی موضوع سے مناسبت رکھتا ہوا ایک عنوان، جس عنوان کے تحت میں لب کشائی کی جسارت مناسب سمجھتا ہوں، وہ ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول. برادران اسلام، دور حاضر کا مسلمان پریشان حال اور سرگرداں نظر آتا ہے. کوئی شخص مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، کوئی شخص کاروباری و تجارتی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبے چلا جا رہا ہے، کوئی شخص گھریلو مسائل کی بنیاد پر پریشان نظر آ رہا ہے، کسی شخص کو اس کے اولاد اور بیوی کی نافرمانی کا صدمہ کھائے جا رہا ہے، اور کوئی شخص اپنے احباء و اقرباء کی دوری اور ان کے فوت ہونے کا صدمہ لیے بے قرار ہوا گھوم رہا ہے. ان تمام تر مصائب، ان تمام تر جھمیلوں میں پھنس جانے کے باوجود بھی ہر انسان اس بات کی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں جو زندگی گزاروں وہ خوشگوار زندگی گزاروں. لیکن ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کی خاطر ہم موٹیویشنل اسپیکرز کا سہارا لیتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنے کی خاطر ہم مینٹل اور ہیلتھ کیئر والوں کی طرف رہنمائی کی لیے رجوع کرتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنے کی خاطر ہم دنیاوی اصول و ضوابط اور فارمولوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس دین کے متبعین ہیں، جس دین کی ہم پیروی کرنے والے ہیں، وہ دین خوشگوار زندگی گزارنے کی خاطر کن اصولوں کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے. تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم چند اصولوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا اصول، جس اصول پر عمل پیرا ہو کر ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، وہ ہے ایمان و عمل صالح. فرمان باری تعالی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور بالضرور اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور جو کچھ اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال سے کہیں بہتر بدلہ ہم اسے عطا کریں گے. ایک دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. کہ جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں خوشگوار زندگی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں ایمان لے آتا ہے، اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے حاصل کرنے کی خاطر نیک اعمال کرتا ہے، تو رب العالمین اسے ضرور بالضرور خوشگوار زندگی عطا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. دوسرا اصول ہے نمازوں کا اہتمام. ایک انسان سب سے زیادہ جس حالت میں رب العالمین کے قریب ہوتا ہے, رب العالمین کا تقرب اسے سب سے زیادہ جس حالت میں نصیب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. اور جب اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان خوشگوار زندگی نہ گزار سکے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء, کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو, کثرت سے رب العالمین سے مطالبہ کیا کرو. لیکن آپ سوچیں کہ وہ ابلیس جو ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا گیا تھا, آج ہم انسان ہزاروں سجدے چھوڑنے کے باوجود حتیٰ کہ ہمیں سجدوں کی توفیق تک نصیب نہیں ہوتی اور ہم خوشگوار زندگی کی تمنا لیے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ بھلا اس قدر سجدوں سے محرومی کے باوجود, رب العالمین کی قربت سے محروم ہونے کے باوجود بھلا ہم کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں, جبکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تھا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے ایمان والو تم صبر و صلاۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا مطالبہ کرو, یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انکار سکتے ہیں وہ ہے تقوی. تقوی کی مختصر تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو بجا لائیں, اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. اللہ رب العالمین کی اطاعت کو بجا لائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. جب یہ تقوی کی صفت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو رب العالمین ضرور بالضرور آپ کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا. فرمان باری تعالی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو بجا لاتا ہے, اس کے نواہی سے رکتا اور بچتا ہے, تو رب العالمین ایسے شخص کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان نہیں ہوتا. یہ تقوی کی فضیلت ہے اور یہی وہ تقوی ہے جس تقوی سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین عظام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے, انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, کہ اے تابعین عظام تم بہت سے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بالوں سے بھی زیادہ باریک ہیں, لیکن یاد رکھو ان گناہوں کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے. آپ سوچیں ایک صحابی تابعین عظام سے جو خیر القرون میں جن کا شمار ہوتا ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت سے ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بالوں سے بھی زیادہ باریک ہیں, جبکہ ہم ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے. بھلا جب تابعین عظام کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہگاروں, خطا کاروں اور سیاہ کاروں کا کیا حال ہونا چاہیے. ہم جیسے گناہگاروں کو تقوی کی صفت کی کس قدر ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو رب العالمین اسے خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے. چوتھا اصول ہے توبہ و استغفار. ایک انسان, ایک مسلمان اول تو حتی المقدور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, پھر بھی اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ فوراً رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے, اور انہی مومنوں کی صفت بتلاتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ اے مومنوں تم سب کے سب رب العالمین کی طرف رجوع کرو, رب العالمین سے مغفرت کا مطالبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور ایک دوسری آیت میں توبہ و استغفار کے فوائد بتلاتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت کا مطالبہ کرو, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرو, یقیناً تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد بتلاتے ہوئے کہا, یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ جب توبہ و استغفار کرو گے تو رب العالمین تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ
یمددکم باموال وبنین، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے فوائد کس بنیاد پر ہیں؟ توبہ و استغفار کی بنیاد پر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر توبہ و استغفار کرتا ہے، گناہوں سے مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے، تو رب العالمین اسے خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے۔ پانچواں اصول کہ جس اصول پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے وہ ہے دعا۔ دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے دیگر سارے قوم کے لوگ محروم ہیں۔ ایک انسان کو رب العالمین نے دعا کی شکل میں ایسا ہتھیار دے رکھا ہے کہ انسان کسی بھی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو، جب رب العالمین سے دعا کرتا ہے، جب رب العالمین سے مانگتا ہے، تو رب العالمین اس کی مصیبتوں کا مداوع اسے عطا کر دیتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، کہ یقیناً تمہارا رب بڑا باحیا، بڑا سخی ہے، اسے حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے اور رب العالمین اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے، رب العالمین کے لیے یہ لائق و زیبا نہیں ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دے اور رب العالمین اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرۂ ارض پر ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جو رب العالمین سے دعا کرتا ہے، رب العالمین سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگ کو، اس کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا، یا اگر مطالبے کو پورا نہیں کرتا تو اسی جیسی کسی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اذن نکثر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے تو ہم کثرت سے دعا کریں گے، بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکثر، کہ اگر تم زیادہ دعائیں کرتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے زیادہ مانگتے ہو تو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ مومن بندہ خوشگوار زندگی گزارنے کی خاطر کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ چھٹا اصول، جس اصول پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے وہ ہے ذکر الہی۔ دور حاضر میں جہاں انسان گانے بجانے کو، ڈھول تاشوں کو اپنے دلوں کی تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے، دراصل یہ اس کے دلوں کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اسے خوشگوار زندگی عطا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے سکون کو، اس کے دلی اور قلبی اور ذہنی سکون کو غارت کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے آپ کو حقیقی اطمینان کا وسیلہ آپ کو بتایا، حقیقی اطمینان کا ذریعہ بتلاتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان اپنے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو ذکر الہی میں مشغول رکھتا ہے، تو رب العالمین اسے دلی اطمینان دیتا ہے، اسے ذہنی اطمینان دیتا ہے اور اسے خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے۔ ساتواں اصول ہے شکر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں تو اس شکر بجا لانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا اگر تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس پر ایمان لے آؤ۔ رب العالمین تو بڑا قدردان، خوب جاننے والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبی چوڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، بھلا پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس قدر لمبے چوڑے قیام کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اس بات کو ناپسند نہ، کیا میں اس بات
बात को पसंद ना करूं कि मैं रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाऊं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, तो भला हम उसी नबी के मुत्तबईन, उसी नबी के पैरोकार और उसी नबी की राह पर चलने वाले लोगों को किस कदर जरूरत है कि हम रब्बुल आलमीन की नेमतों पर उसका शुक्र बजा लाएं। आठवां उसूल, जिस उसूल पर अमल पैरा होकर हम खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं, वो है सब्र। रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें आपको अता की हैं, उन नेमतों पर आप उसका शुक्र बजा लाएं, और जिन नेमतों से आपको महरूम रखा है, आप उन नेमतों पर उसके लिए सब्र करें। जब एक बंदा सब्र की सिफत से मुत्तसिफ होता है तो रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियों के रास्ते हमवार कर देता है। बंदा जब सब्र करता है तो उसके लुक़मे में जाने वाला जहर शहद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके सामने पहाड़ की शक्ल में मौजूद एक मुसीबत जर्रे की शक्ल इख्तियार कर जाती है जब बंदा हकीकी मानों में सब्र करता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्राउ शकर व इन असाबतहु दर्राउ सबर। कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उसके हर मामले में खैर व भलाई है। जब कोई खुशी पहुंचती है, जब कोई भलाई पहुंचती है तो रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता है, और जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो फौरन सब्र कर लेता है, और उसके हर मामले में रब्बुल आलमीन उसे भलाई अता कर देता है। मालूम ये हुआ कि अगर एक इंसान सब्र और शुक्र का दामन थामे रखता है तो रब्बुल आलमीन उसे खुशगवार जिंदगी अता करता है। नौवां उसूल, इस उसूल पर अमल पैरा होकर एक इंसान खुशगवार जिंदगी गुजार सकता है, वो है तवक्कुल। तवक्कुल रब्बुल आलमीन पर हकीकी मानों में तवक्कुल होना चाहिए। इंसान भरोसा करे तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन पर करे, तवक्कुल करे तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करे। दुनिया के सारे सहारे आपसे खयानत कर जाएं, सारे लोग बिछड़ जाएं, आपके अहबाब आदा में तब्दील हो जाएं, आपके दोस्त दुश्मनों में तब्दील हो जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका तवक्कुल, आपका भरोसा, आपका एतमाद रब्बुल आलमीन की जात पर होना चाहिए। यही वजह है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, कि जो रब्बुल आलमीन का तवक्कुल इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए काफी है, उसे दुनिया के सहारों की कोई जरूरत नहीं। यही वजह है कि साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ हदीस में आता है, बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, एक शख्स नंगी तलवार सोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो जाता है। आप सोचें कि तारीक वादी है, आसपास कोई मौजूद नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल देखिए। वो जालिम शख्स पूछता है, मन यमनउका मिन्नी या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल आप हैं, मैं हूं, ये नंगी तलवार आपके सामने है, तारीक वादी है, कोई मौजूद नहीं है, अल्लाह के रसूल आपको मुझसे कौन बचाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाहु यमनउनी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे बचाएगा, मुझे किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मालूम ये हुआ कि इंसान अगर रब्बुल आलमीन पर हकीकी तवक्कुल करता है तो रब्बुल आलमीन उसे खुशगवार जिंदगी अता करता है। 10वां उसूल है क़नाअत पसंदी। एक इंसान जब दुनियावी मामलात में अपने से बरतर लोगों को देखता है तो वो हसद का शिकार हो जाता है, और हसद उसे दीमक की तरह खा जाती है और इंसान पिघलता जाता है, खुशगवार जिंदगी से महरूम होता जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदर अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि दुनियावी मामलात में अपने से कमतर लोगों को देखा करो, अपने से बरतर लोगों को ना देखा करो। ये इस बात की वजह बनेगी, ये इस बात का सबब बनेगा कि आप लोगों से हसद का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें आपको अता की हैं, उन नेमतों को आप हकीर नहीं समझेंगे। जब क़नाअत पसंदी की ये खुसूसियत आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। 11वां और आखिरी उसूल वो ये है कि आप अपने तंगदस्त भाई की मदद कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन तुस्तजाब दअवतुहु व अन तुकशफ अन्हु कुर्बतुहु फलयुफर्रिज अन मुअसिरिन, कि जो शख्स ये इरादा रखता है कि उसकी दुआ कबूल की जाए और उससे उसकी मुसीबत को दूर कर दिया जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने तंगदस्त भाई की तंगदस्ती को दूर कर दे। जब एक इंसान अपने भाई की मदद करता है, वल्लाह
اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تنگ دست بھائی کی تنگ دستی کو دور کریں۔ جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو رب العالمین ہمیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ یہ تمام تر اصول ہیں، اس کے علاوہ بھی اصول ہو سکتے ہیں لیکن یہ بنیادی اصول ہیں، اور اگر ان اصولوں سے کوئی شخص انحراف کرتا ہے تو رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے وعید بتلا دی اور کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر کوئی شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اصول بتلائے گئے ہیں ان اصولوں سے اعراض کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں تنگ روزی ہے، وہ شخص دنیا میں ہرگز خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام اصولوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں حقیقی مومن اور رب العالمین کی رضا جوئی کے خاطر عمل صالح کرنے والا بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، متقی بنائے۔ رب العالمین ہمیں توبہ و استغفار کرنے والا بنائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے، ذکر الہی کا اہتمام کرنے والا بنائے، صبر و شکر کا دامن تھام کر رکھنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں قناعت پسندی اختیار کرنے کی توفیق دے اور اپنے تنگ دست بھائی کی تنگ دستی کو دور کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے حافظ عبد المقتدر محمدی حفظہ اللہ، جو خوشگوار زندگی کے رہنما اصول بتا رہے تھے، اور تقریباً انہوں نے ہمیں 11 اصول بتائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ ان اصولوں پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے۔ اب آپ نے ان دونوں حفاظ کو سنا، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ خطاب کروں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم حاضرین، میں جس موضوع کے تحت آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد۔ اگر ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھے اور اگر ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں جانا تو ہماری زندگی بھی ان اصولوں کے باوجود صحیح نہیں ہو پائے گی اور خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں اس موضوع کے تحت یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی